بینک سے وصول کر لیں، لیکن وصول کر کے آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے، اللہ نام پہ نہیں لگا سکتے، اس کو کہیں پبلک ٹوائلٹ بنوا دیں، کوئی سڑک بن رہی ہے وہاں ڈلوا دیں، گندا کام ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، وہ گندا پیسہ گندی جگہ پہ لگا دیں، وہ اللہ نام پہ خرچ نہیں ہو سکتا، وہ ثواب کی امید پہ خرچ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ گندا پیسہ ہے، اس کو گندی جگہ پہ پھینک دیں، کہیں ٹوائلٹ بنوا دیں، کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں جس سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ پبلک کے رفاع عامہ کے اندر آ جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا مریض آپ دیکھتے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس حالت کی زندگی میں پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے سور کھانا بھی جائز ہو گیا، ایسے مرض کا شکار ہے، اسے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، اس کی سرجری ہونی ہے، آپریشن ہونا ہے دل کا، تو ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کے لیے حرام بھی حلال ہو چکا ہے، تو ایسے مریض کا کوئی علاج کروا دیں، ثواب کی امید نہیں ہو۔ جی دیکھیں، جو بھی حرام رقم ہوتی ہے نا، وہ بغیر ثواب کی نیت سے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ حرام سے جان چھڑانے کی نیت ہو، ثواب کی نیت نہ ہو، اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا مقصد نہ ہو، نہ دنیاوی نہ اخروی، بس ایک جیسے گند ہوتا ہے نا تو اس سے جان چھڑاتے ہیں آپ، تو اس نیت سے، تو سودی رقم ہو یا کوئی بھی حرام رقم ہو، تو اس میں یہی ہے کہ اس سے جان چھڑائیں آپ۔ اب جان چھڑانے کے دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ آپ اس کو پھینک دیتے کچرے میں، تو ظاہر ہے ایک سرمایہ ہے، نقصان ہوگا، تو اس لیے وہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کسی کے کام میں، یعنی اپنے آپ سے جان چھڑائیں اور کسی غریب پہ صدقہ کر دیں۔ تو اب غریب پہ صدقہ کرنے کے دو طریقے ہیں، جو راجح قول، جو مضبوط قول ہے وہ تو یہ ہے کہ وہی کیا جائے جو زکوٰۃ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی غریب کو مالک بنایا جائے، تملیک ضروری ہے۔ تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس رقم کو آپ غریب کو مالک بنا دیں کہ یہ تمہاری رقم ہو گئی، تم جو چاہے کرو، یا غریب کی طرف سے کوئی نمائندہ بن جائے، جیسے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے تو آپ اس غریب کو بول دیں کہ یہ جو ہسپتال ہے ہم تمہاری رقم اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دیں گے، یعنی کوئی تمہاری طرف سے وکیل بن کے اس رقم پہ قبضہ کر لے تاکہ تم مالک بن جاؤ، تو یعنی وکیل کا قبضہ بھی موکل کا قبضہ کہلاتا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں بھی مالک بنایا جائے، لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مالک بنانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خالص زکوٰۃ تو ہے نہیں، کسی بھی خیر کے کام میں ثواب کی نیت کے بغیر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسے خرچ کریں جیسے زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، اور جائز یہ بھی ہے کہ کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر دیں تو ڈائریکٹ غریب کے آپریشن پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے آزمائش میں ڈال دیا، آپ کے پاس جو سود آ گیا نا ونس، وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سود کا پیسہ ہے، اس کو آگ لگا دیں۔ کیوں آگ لگا دیں؟ اس طرح کرنے سے آپ کیا بری ذمہ ہو جائیں گے؟ وہ آپ اس کی ایک ورت تو ہے نا، اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ جس طرح احمد دیداد صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے اور تم لوگ کہتے ہو ہم سود نہیں لیتے امریکن بینکوں میں، تو مجھے دے دو، میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں، میں ان کو مکان بنا کے دوں، کتنے کرسچنز ہیں تالیف قلب کے لیے، میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں۔ تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا، ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا۔ ہاں ثواب کی نیت اس پہ نہ کریں، اس کو پروموٹ نہ کریں، لیکن ونس ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹیلائز تو کرنا ہے نا، آگ تو نہیں لگانی نا، ظاہر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، ضائع تو نہیں کرنی نا۔ تو اس کو کیسے خرچ کرے گا؟ کیا یہ صدقہ ہوگا کسی کو دینا؟ تو یاد رکھیے جو چیز آپ کے لیے حرام ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا صدقہ نہیں ہوگا۔ جو ریٹرن میں آپ کو سود مل رہا ہے وہ حرام ہے، تو حرام چیز کا ظاہر سی بات صدقہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو آپ صدقے میں نہیں دے سکتے، وہ پیسے کا آپ کو خرچ کرنے کو اجر نہیں ملے گا، اور وہ پیسہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جس پر حرام واجب ہے۔ ٹھیک، حرام واجب ہے، طہارت خانے میں بھی نہیں چلیں گا، گھر کے حمام میں بھی نہیں چلیں گا وہ پیسہ، غریب کی بیٹی کی شادی میں بھی نہیں چلیں گا وہ، جس پر حرام واجب ہے۔ ایسا انسان بھوکا جو راستے سے مری ہوئی مرغی اٹھا کر کھا رہا ہے یا کچرے میں سے سڑا ہوا کھانا چن کر کھا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، حرام واجب ہے، یا تو چرائے یا تو سڑا ہوا کھائے یا مردار کھائے، حل نہیں ہے۔ ایسا انسان پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے، یا راستوں پہ ننگا گھوم رہا ہے، یا پھر بہت سے لوگ دیکھیں اتنے غریب ہوتے ہیں راستوں میں جھوپڑیاں ڈالتے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک، تو بہرحال اس پہ سود کی رقم اگر کسی کے پاس ہے تو بیسک تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جس سے سود لیا ہے اسے واپسی کر دے، یا یہ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دے، یہ دونوں اس کو اختیار ہے۔ ایک تو جس سے لیا اس کو واپسی کر دے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں واپسی والی صورت ہی نہیں بن پا رہی ہوتی، تو اب بلا نیت ثواب اسے صدقہ کر دے۔
اکاؤنٹ میں رکھوائیں، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں کہ خواہ اس پہ سود بنتا ہے، اور جب آپ اس اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں سود بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ کا اثر آپ پر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کو پہلے علم نہیں تھا، آپ نے بینک میں پیسہ رکھوا دیا، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دیا اور اس پہ سود بن چکا ہے، اب اس میں دو آراء ہیں علماء کی جو آپ قبول کرنا چاہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو چھوڑ دیا جائے، بینک اس کا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود دینے والے، سود لینے والے، اس پر گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے، ان چاروں پر لعنت فرمائی اور یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس لیے وہ علماء اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ آپ کا لینا ہی گناہ ہے، اس کو نہ لیجئے، چھوڑ دیجئے۔ بعض دوسرے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی سودی معاملے میں ہی لگایا جائے اور اس سود سے مزید پھر سودی معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اگر کسی کے کروڑوں روپے ہیں تو لازم بات ہے کہ اس پہ لاکھوں سود بنے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ سودی معاملات میں ہو سکتا ہے استعمال کر لیا جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں دو ضرر جمع ہو گئے، چھوڑ دیں تو سودی معاملات میں پیسہ لگ سکتا ہے، لے لیں تو سود لینے کا وبال ہوگا، تو یہ دو ضرر جمع ہو گئے، اور جہاں دو ضرر جمع ہو جائیں وہاں پہ چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیا جائے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کرے کہ دل میں کراہت رکھتے ہوئے ناپسندیدگی کے ساتھ اس اضافی پیسے کو لے کر اپنے لیے نہ لے بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی غریب کو دے دے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چلیں غریب کا فائدہ ہو جائے گا، اس پیسے کو چھوڑ دیا جاتا تو الٹا غلط کاموں میں شاید وہ استعمال ہو جاتا، وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو آپ کو اب اجازت ہے کہ آپ چاہے یہ فتوے پہ عمل کر لیں چاہے یہ پر عمل کر لیں، وہ تقوی کے ساتھ ہے جو پہلے والا کہ چھوڑ دیجئے، اور یہ فتویٰ ہے، اور یہ دور ویسے ایسا چل رہا ہے کہ اس میں اپنی ذات کے لیے تو آپ تقوی اختیار کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے فتویٰ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا بہرحال اب آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے آپ کے